عزیزان ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین و سامعین، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا یہ مقدس مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ بلا شبہ یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے نام سے ہی اپنی رفعت، اپنی عظمت، اپنی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا نام ربیع الاول ہے، یعنی ربیع بولتے ہیں عربی میں بہار کو، اول پہلے کے معنی میں آتا ہے، پہلی بہار۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آنا ہی دنیا کے لیے سب سے پہلی بہار ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے برتر و بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی آمد پر صرف انسان ہی خوش نہیں ہوئے بلکہ ملائکہ مقربین نے، فرشتوں نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس شان کے ساتھ، اس آن کے ساتھ، اس بان کے ساتھ ہوئی ہے کہ اس سے قبل پھر کبھی بھی اس انداز میں ولادت نہیں ہوئی۔ میرے عزیزوں، بلا شبہ ہم تمام لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سعادت بخشا کہ اپنے حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 25 سال پورا ہونے پر ایک عجیب سا جشن ہوتا ہے، ایک جشن کی محفل سجا کرتی ہے۔ 50 سال ہونے پر اس سے زیادہ جشن کی محفل سجا کرتی ہے، جسے آپ انگلش میں سلور جوبلی اور گولڈن جوبلی کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد اگر کسی ادارے کو یا کسی مکتب کو یا کسی شخصیت کی آمد کو 100 سال ہو جاتے ہیں تو پھر اسے ہم سینچوری کہتے ہیں۔ پھر وہ بھی ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے، اس میں بھی ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ 100 سال پورے ہو گئے ہمارے۔ تو آپ کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو سال ہے آمد کا، یہ 1500 سالہ جشن ہے۔ اس سے 100 سال قبل جن لوگوں نے 1400 سالہ جشن منایا ہوگا اس وقت بھی ہم نہیں تھے، اور اس کے بعد جو 1600 سالہ جشن منائیں گے اس وقت بھی ضروری نہیں کہ ہم موجود ہوں۔ لہذا یہ ہماری مشترکہ طور پر خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ ہم اس 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ میں شامل ہیں، داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کی بے بہا برکات ہم تمام لوگوں کو عنایت فرمائے، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس بار کا ولادت کا جشن، ولادت کا جلوس منفرد انداز میں ہو۔ دیگر سالوں میں، دیگر پچھلے سال میں جس طریقے سے ہم نے منایا اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر، اس سے کہیں زیادہ امتیازی حیثیت کے ساتھ اس جشن کو منایا جائے، چونکہ یہ جشن 1500 سالہ جشن ہے، 15 سینچوری ہو گئی۔ میرے عزیزوں،
تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن منانا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کل کائنات کی تخلیق فرمایا ہے، زمین و آسمان و سورج و چاند و ستارے کو بنایا ہے، یہ سب کچھ صدقہ ہے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ آخر کون سی ایسی ذات ہے جسے تو اتنا محبوب رکھتا ہے، اتنا چاہتا ہے، اتنا پسند فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اے موسیٰ، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا محبوب ہے، میں اسے اتنا چاہتا ہوں کہ اگر اسے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، میں زمین و آسمان و چاند و سورج و ستارے کو بھی پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ میں جس طریقے سے خزانے میں چھپا ہوا تھا، پردے میں چھپا ہوا تھا، میں ویسے ہی چھپا رہ جاتا۔ میرے عزیزوں، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کو جو سجایا بنایا ہے وہ ہمارے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے سجایا اور سنوارا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں قرآن مقدس میں آیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رب تبارک و تعالی جب ہر چیز پر قادر ہے تو رب کو یہ اختیار ہے کہ وہ دنیا میں ہی کسی کو جنت میں داخل فرما دے، دنیا سے ہی کسی کو جہنم میں داخل کر دے۔ نیکوکار بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے، عبادت گزار بندہ ہے، اس کا ٹھکانہ دنیا سے ہی جنت میں فرما سکتا ہے، اور بدکار و سیاہکار بندہ ہے، گنہگار بندہ ہے تو اس کا ٹھکانہ دنیا سے ہی جہنم میں، جو ہم یہاں سے قبر میں جاتے ہیں، قبر سے ڈائریکٹ ہمیں جنت یا جہنم میں بھیج دیا جا سکتا تھا۔ لیکن شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، سبب اتنا ہے بس انعقاد محشر کا، سبب اتنا ہے بس انعقاد محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھلائی جانے والی ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو شان ہے، جو پاور ہے، جو اختیار ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری امت تک، اس کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، اربوں خربوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے، لا تعداد ہے، اس کی صحیح تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو جہاں انکاؤنٹیبل پرسنس ہوں گے، جہاں لا تعداد لوگ ہوں گے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان دکھائے گا۔ اسی لیے کہا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کل اگر قیامت کے دن ہم ان کا رتبہ دیکھ کر، ان کی شان دیکھ کر، ان کی بزرگی و برتری دیکھ کر، اللہ کے رسول کی وہ مقام دیکھ کر اگر ہم مانتے ہیں تو ہمارا ماننا کامیاب نہ ہوگا، کیونکہ یؤمنون بالغیب، ہمیں غیب پر ایمان لانا ہے، ڈھکی چھپی باتوں پر، جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا، فرشتوں کا، ملائکہ مقربین کا، جہنم کا، جنت کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا، یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جن کے مقامات بتائے ہیں، انہیں بنا دیکھے، بنا جانے، بنا سمجھے ایمان لے آنا ہے، چونکہ ان مقامات کو سمجھنا ہمارے پاس اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ ہم سمجھ پائیں۔ ہمیں تو بس یہ دیکھنا ہے کہ غوث اعظم نے اللہ رسول پر ایمان لایا، ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ غریب نواز نے اللہ رسول پر ایمان لایا، ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ حضرت بڑے دیوان، چھوٹے دیوان، شاہ جلال پیر، شاہ جمع پیر، ان ہستیوں نے اللہ رسول پر ایمان لایا، ہمیں بھی ایمان لانا ہے۔ انہوں نے بھی اللہ رسول کے لیے خود کو فنا کر دیا، ہمیں بھی فنا کر دینا ہے۔ انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شب و روز درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہمیں بھی شب و روز درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ انہوں نے رب کو راضی کرنے کے لیے صبح شام رب کی بندگی کی ہے، تلاوتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، ہمیں بھی ایسا ہی کرتے چلے جانا ہے۔ ہمیں اپنی عقلوں کا دخل نہیں ڈالنا ہے کہ رسول کا مرتبہ کتنا ہے، رسول کا مقام کتنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا انچی ٹیپ نہیں ہے جس سے ہم رسول کے مرتبے کو ناپ سکیں۔ وہ کچھ اور لوگ ہوں گے جو دو ٹانگ کے جانور ہیں، جو رسول کا
मकाम नापते हैं, रसूल का मर्तबा नापते हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा तो ऐसा है कि रब तबारक व तआला ने जब दुनिया की तख्लीक करना चाहा तो सबसे पहले अपने नूर से नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमा दिया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइकुम मिन नूरी। हमें किसी मौलाना से मुफ्ती से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़बाने तर्जमान से ये इरशाद हो रहा है कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को बनाया है। और एक बात और बता दें, बाज लोग आपको गुमराह करना चाहते हैं, बाज लोग आपको मिसगाइड करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह 40 साल के बाद नबी हुए। मेरे अजीजों, जिसने ऐसा अकीदा रखा तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या ये फरमान सुन ले कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी पालने में हैं और वही इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। अब बताइए कि ईसा अलैहिस्सलाम के सरदार कौन हैं? कुल अंबिया के सरदार कौन हैं? हमारे और आपके हबीब परवरदिगार आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरदार हैं। तो जब सरदार की रियाया जो है वो पैदा होते ही नबी है तो सरदार माज़ल्ला 40 साल के बाद नबी होगा? नहीं। आइए हदीस रसूल अकरम सुनते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यौ व आदम बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर तैयार किया जा रहा था, यानी पानी और मिट्टी और ये तमाम अशिया को इकट्ठा करके जब आदम अलैहिस्सलाम का खमीर तैयार किया जा रहा था, पुतला तैयार किया जा रहा था, उस वक्त भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं नबी था। लेकिन बाज अनपढ़ लोग जिनके ऊपर इब्लीस का गलबा है वो कहते हैं कि माज़ल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी हैं। अगर आप 40 साल के बाद नबी हैं तो आप ही बताइए कि नबी को मोजज़ा दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि मोजज़ा जब कौम देखेगी, उम्मत देखेगी तो रब की वहदानियत का इकरार करेगी, रब की हक़ानियत का इकरार करेगी। और रसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ लाना ही एक मोजज़ा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो बीबी आमना फरमाती है कि आप दुनिया में तशरीफ लाते ही सजदे की हालत में हो गए और जब मैंने कान लगाया कि ये क्या कह रहे हैं तो वो कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तो अब आप ही बताइए कि जब मेरा नबी नहीं है तो फिर उम्मत कहां से आई? नबी जब होगा जब ही उम्मत होगी। मेरे अजीजों, और बात यही खत्म नहीं होती है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए दाई का इरादा हुआ कि इन्हें हुस्न दिया जाए तो देखा कि आपका जिस्म नाज़नीन बिल्कुल साफ शफाफ है, किसी किस्म की आलाइश नहीं है आपके जिस्म नाज़नीन पर। जब दाई ने चाहा कि आपकी नाक को काट दिया जाए तो नाक भी आपकी कटी हुई थी और खतना भी हुआ था, आंखों में सुरमा लगा हुआ था। जब ये इरादा हुआ कि अब खुशबू में बच्चे को बसा दिया जाए तो बच्चा रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऑलरेडी पहले से ही खुशबुओं से मुअत्तर थे। फिर दाई ने आपको जिस सब्ज कपड़े में लपेटा है वो सब्ज कपड़ा खुशबुओं से मुअत्तर हो गया। मेरे अजीजों, ये मोजज़ा नहीं तो क्या है? फिर और आगे बढ़ते हैं। जब दाई हलीमा, वाकयात तो बेशुमार है, तफसीली वाकयात हैं और जुमे के दिन आप जानते हैं कि वक्त की बहुत किल्लत होती है, दामनगीर होता है वक्त, लिहाजा बस यूं बताता चलूं कि दाई हलीमा जब अपनी ऊंटनी पर सवार होकर साद बनुसाद कबीला है वहां से जब तशरीफ लाई थी। बनुसाद कबीले के लोग मक्का जो शहर था उस वक्त का रिवाज था कि बच्चों को किसी गांव कस्बे में भेज दिया जाता था उनकी परवरिश के लिए 2 साल 4 साल 6 साल तक के लिए, ताकि वहां पर वो फसीह जबान सीख ले और उनके खाने पीने का जो एहतमाम हो वो बिल्कुल साफ और सुथरा सही और तालीम हो। चूंकि ये मक्का शहर था, हर इलाके के लोग आते थे, गर्द गुबार होते थे, अलग अलग जबानें होती थी, तो फसीह उर्दू बोलने में दुश्वारी हो सकती है। लिहाजा उस अय्याम में हजरत बीबी सादिया के साथ काफिला एक चला मक्के से बच्चों को इकट्ठा करने के लिए कि हम बच्चा लेंगे, उसकी परवरिश करेंगे, उसके वालिदैन की जानिब से जब बच्चे को लौटाएंगे तो बेशुमार इनाम और इकराम से नवाजे जाएंगे। हजरत हलीमा सादिया भी उस काफिले में चलती हैं, लेकिन हलीमा सादिया का वो ऊंटनी जो उनकी थी वो नहीं थी, कमजोर थी बीमारी की वजह से, तो ये काफिले से पीछे रह गई
اور باقی لوگ چلے گئے، جتنے روسا تھے، جتنے امرا تھے، جتنے عمرہ تھے، صاحب ثروت تھے، سب کے بچوں کو باقی لوگوں نے لے لیا۔ جب حضرت سعدیہ مکے میں پہنچتی ہیں تو سارے کے سارے بچے کسی نہ کسی دائی کے حوالے ہو چکے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ عبد المطلب کے گھر بھی ایک بچہ ہے، جاؤ اسے لے لو، لیکن وہ یتیم ہے، ان کا دل تھوڑا سا مزمحل ہوا کہ یتیم ہے، کیا انعام و اکرام ملے گا۔ پھر بھی جب یہ جاتی ہیں تو بچے کا چہرہ یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھ کر بے چین و بے قرار ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے دنیاوی ساز و سامان نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو یہ نورانی بچہ چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نبی جو ابھی پالنے میں ہے، جو ابھی گود میں ہے، جو ابھی جھولے میں ہے، وہ نبی جب حلیمہ سعدیہ کے اونٹنی پر سوار ہوتا ہے تو اب کہنا نہیں تھا۔ آپ ہی بتائیے کہ اگر ابھی آپ کو گیا جانا ہے، گیا جانے کے لیے آپ کی ٹرین رفیع گنج پہنچ چکی ہے اور ابھی یہاں سے آپ سوار ہو رہے ہیں اور رفیع گنج پہنچے ہوئے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آپ گیا پہنچ جائیں تو جو رفیع گنج آلریڈی پہنچا ہوا تھا اس کے حیرت و استعجاب کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طریقے پر ماجرا کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ ان کے ساتھی تہائی سفر طے کر چکے تھے۔ بی بی سعدیہ، حلیمہ سعدیہ نے جب آقا کریم کو اپنے اونٹنی پر سوار کیا ہے تو اونٹنی کی رفتار ایسی ہوئی کہ پھر سارے لوگوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے پہلے اپنے قصبے قبیلہ بنو سعد میں پہنچنے والی جو شخصیت تھی وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوتی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو عجائبات کا ظہور ہوا ہے کہ پورے علاقے میں ہریالی ہی ہریالی چھا گئی۔ پورے علاقے میں مویشی ہر روز سے زیادہ دودھ اس دن دیا کرتے تھے، اس سال پورے سال مویشیوں نے دودھ ہر سال سے زیادہ دیا ہے۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا کلچر تھا، وہاں کا رواج تھا، اگر بچی پیدا ہوتی تو لوگ اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میرا محبوب پیدا ہوا ہے، لہذا آج کسی کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت پر اللہ نے یہ عنایت فرمایا، آمد پر یہ رحمت اور عنایت فرمایا کہ ہر گھر میں جو بھی جہاں جہاں بچہ پیدا ہوا اس سال صرف بیٹا ہی بیٹا پیدا ہوا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا جو سلسلہ ہے، حلیمہ سعدیہ جب اپنے گھر پہنچتی ہیں تو جو ان کی دبلی پتلی بکری تھی اب پہنچی ہے تو کھانے کو کچھ نہیں تھا، سوچا کہ لاؤ دودھ دہہ لیتی ہوں، تو آج حیران ہو گئی ہیں، دودھ دہے جا رہی ہیں، برتن بھر گیا پر دودھ ختم نہ ہوا، دوسرا برتن لائی وہ بھر گیا دودھ ختم نہ ہوا، تیسرا برتن لائی برتن بھر گیا دودھ ختم نہ ہوا۔ میرے عزیزو، یہ معجزات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم